ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جابر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا، جلدی جلدی گوشت روٹیاں تیار کر دو۔ جب وہ کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جو کہ تو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جیسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالی نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کو دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری کو ذبح ہوتے دیکھا۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کے سر سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا اور اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہو اور یہ دعوت بے مزہ نہ حج بجائے۔ انہیں صبر و استقال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ گھر سے دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کھانا حاضر کیا تو اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تو کہ وہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنے فرزندوں کو فوراً بلاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ فوراً باہر تشریف لائے، اپنی زوجہ محترم کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوبارہ زوجہ محترم کے پاس آئے اور فرمایا
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے غم سے نڈھال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی کہ کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش زاروں قطار سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا فرمائے اور ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے بلند کیے۔ اب یہ ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، اس میں اس کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتے ہیں؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما نے عرض کیا ہاں، اور جو کی چند روٹیاں نکالی اور مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اٹھو، میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ساتھ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ان کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا ام سلیم جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو کی چند روٹیاں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹیوں کے ٹکڑے کرنے کا اور ان پر گھی نچوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان پر گھی نچوڑ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹکڑے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پڑھا، صحابیوں کو لانے کا حکم دیا۔ 10 آدمی حاضر ہوئے، خوب سیر ہو کر کھایا، پھر 10 کے بلانے کا حکم دیا، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے، پھر 10 کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بھی بھوکے تھے سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبھی گھر والوں نے کھایا۔ اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا تو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے، کسی کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو رہنا۔ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے
عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس سے رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا کا تام درست نہیں۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی سیرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سجدے کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سر پر امامہ اور باہم کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ صفحاتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے، مثلاً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی امامہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماؤں کے نزدیک سر ڈھانپ کرنا محض پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے دو کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ ان کے ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی سیرت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ، اور اگر تحقیری نماز مقصود ہے ننگے سر نماز پڑھنے کے ایسی محکم بالشان یعنی اہم چیز نہیں جسے ٹوپی امامہ پہنا جائے، تو یعقوب اور ایشی خوشی و خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سربر ہے، یعنی نماز میں ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔